اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام، لاسٹ ٹائم جو درس ہوا تھا ہم نے اس میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 تک گفتگو کی تھی، جہاں پہ 3 رکوع پورے ہو چکے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 26 کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یہاں سے رکوع نمبر 4 کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے پیچھے کا تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جہنم والوں کافروں کا ذکر کیا اور ان کے عذاب جہنم کے بارے میں بتایا، عذاب جہنم کے بارے میں، اور مومنین کا ذکر کیا، اور مومنین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا تو اس کا ذکر فرمایا، اور پھر آخر میں بیت اللہ کا ذکر کیا۔ تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اسی ذکر کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ بتا دیا اور حکم دیا کہ لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہ کرو، وطہر بیتی للطائفین، اور میرا گھر صاف ستھرا رکھو طواف والوں کے لیے، والقائمین، اور وہاں پر قیام کرنے والے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ابتدائی بات کا ذکر کیا جہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ ویسے اس کی گفتگو ہم سورہ بقرہ میں پہلے بہت تفصیل سے کر چکے ہیں، یہاں پر مختصر سا میں ذکر کر دوں کہ خانہ کعبہ کی ابتدا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، کہ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ اتارا اور آدم علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی تسبیح نہیں آئی، کیونکہ آسمان پر تو جنت میں تو جاری رہتی تسبیح، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہے، میرے رب یہاں پہ مجھے فرشتوں کی تسبیح کی آواز نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، میں نے تمہارے لیے اپنا گھر بھی اتار دیا۔ تو اس وقت وہ فرشتے وہ گھر کو لے کے آئے تھے، بیت اللہ کو، جو کہ یاقوت کا بنا ہوا تھا، بہت خوبصورت تھا، اور انہیں بتایا کہ یہ ویسا ہی گھر ہے جیسا کہ عرش پہ میرا گھر، اور جس کے گرد تم لوگ فرشتے سب طواف کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی سب معاملات ہوں گے۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو یہ گھر بھی منہدم ہو گیا، اور ایک عرصے تک یہ چھپا رہا،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس وادی میں بھیجا، مکہ معظمہ کی، اور حکم دیا کہ میرے گھر کو تعمیر کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کو تعمیر کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اس کے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے کہ پہلے کس جگہ پر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی جس کا نام ہے ریح الخجوج۔ تو وہ ہوا اس مقام پہ چلی تو جتنی بھی دھول مٹی تھی اس کو ہٹایا تو اس پرانے گھر کی جو ہے بنیادیں نظر آ گئی ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر تعمیر کیا، اور اس کے بعد اسی چیز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ پھر مزید اس کی تعمیر، تیسری مرتبہ تعمیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر تھی 25 سال کی تقریباً، اس وقت دوبارہ تعمیر ہوئی تھی۔ تو اس میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ حجر اسود کو لگانا تھا، تو اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ کون حجر اسود لگائے گا۔ تو طے یہ ہوا کہ کل جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت حکمت عملی کے ساتھ تمام قبیلوں کو جنگ سے بچاتے ہوئے اپنی چادر شریف رکھی، اور کہا کہ پتھر اس پہ آپ نے اٹھا کے رکھا، اور کہا کہ تمام قبیلوں کے سردار جو ہے اس چادر کو پکڑ لیں اور اٹھا کے اس مقام تک لے آئیں جہاں پہ یہ پتھر لگا ہوا تھا حجر اسود۔ جب وہ لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے وہ پتھر اٹھا کے اس مقام پہ لگا دیا۔ پھر چوتھی تعمیر اس کی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، اور پھر پانچویں مرتبہ اس کی تعمیر حجاج بن یوسف نے کرائی، اور آج تک وہی تعمیر اب چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ بتا دی اور ہم نے حکم دے دیا کہ کوئی میرے ساتھ شریک نہ کرے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو،